الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ملکوں کے اندر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جاتا ہے ہر سال، اور اس مرتبہ بھی نکالا گیا۔ یہ آپ کے سامنے انگلینڈ کے جلوس کے مناظر ہیں، بہت بہترین طریقے سے ماشاءاللہ۔ یہ جو لوگ بھی ہیں بڑے باتہذیب لوگ ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جلوس کو نکالا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے جلوس، جو اکثر جلوس ہیں وہ اسی تہذیب کے دائرے کے ساتھ میں ہی نکلے ہیں۔ روڈے بلوک کرنے سے بچا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلمانوں نے شعور کی بیداری کے ساتھ میں جلوس کو نکالا ہے۔ بس میری خواہش اور تمنا یہ دو چیزوں کی ہے، اگر یہ دو چیزیں اور مزید ہو جائے نا ہمارے جلوسوں کے اندر تو بڑا نفع ہو جائے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ یہ جو ڈی جے وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں نا، ان پر ایک طریقے سے پابندی ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر ان سے سمجھایا بھی جائے کہ جہاں ڈی جے لے جاؤ لیکن اس کے اوپر لوور رینج کی نعتیں بجانا، ان پر جو ہے وہ ڈانس وغیرہ نہیں کرنا، صرف اتنا کہا جائے تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک طریقے سے پابندی لگانی دینی چاہیے اس پر کہ اس کو لے کر ہی نہ جائیں۔ نمبر ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو یہ جلوس ہے، اس جلوس کو چاہیں آپ تھوڑا سا شارٹ ٹرم کر لیں، تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں، لیکن آپ ایسا ضرور کریں، کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے، بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے، 10 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں لوگ تھک ہار جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی جلوس پورا ہوتا ہے اس کے بعد میں اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جب جس وقت میں نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں تقریریں چل رہی ہوتی ہیں، ناچ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نفع ہوتا ہوا دکھائی دیتا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی توجہ جو ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ہوتی ہے، لوگ اسے سنتے نہیں سکون سے۔ تو جلوس ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی عظمت کا یہ جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا طریقہ رائج کیا ہے، یہ بھی رائج رہے، ہماری خوشی کا یہ اظہار ہوتا رہے، ہماری جمعیت جو ہے وہ دکھائی دیتی رہے بار بار، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہاں پر اتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں، یہ کوئی ایک پوائنٹ طے کریں جہاں پر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر صبح سے 7 بجے سے یا 8 بجے سے جلوس نکلا اور 3 گھنٹہ تقریباً جو ہے وہ جلوس چلا، لگاتار 3 گھنٹے چلا، اور 11 بجے جا کر کے کوئی ایک پلیس جو بہت وسیع ہو اس پلیس کے اندر سارے لوگ ٹھہر جائیں، جتنے بھی جلوس میں لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد میں کچھ نعتیں ہوں، تصور مدینہ ہو، کچھ ذکر ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کچھ نعتیں ہوں، حدیث ہو، کوئی اچھا پیغام جائے، اور خاص طور پر ان مسائل کے اوپر جو مسائل مشترکہ ہمارے پورے سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، شراب ہے، زنا ہے، لڑکی بازی ہے، اور مرتد ہو جانا ہے، جہیز ہے، بہت کچھ ہے۔ اس طرح کے موضوع کے اوپر ایک قوی پیغام ایک اچھے علماء کرام کو لے کر کے، صرف جس میں چیخم چلی نہ ہو، جس میں زیادہ بکواس مطلب الفاظ ادھر ادھر کے نہ ہو، اور بکواس ٹائپ لوگ بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک اچھے سلجھے علماء یہاں سے ایک بہترین پیغام دے۔ اتنی بڑی جمعیت کو جب یہ پیغام جائے گا اور وہاں پر سب بیٹھ کر سنیں گے، تصور مدینہ ہوگا، رو رو کر کے دعا ہوگی، تو میرے بھائیو جب وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مثال کے طور پر 5000 لوگ جمع ہیں، اور 5000 لوگوں میں سے، اور 5000 کیا ہوتے ہیں تو اس کے اندر 50 ہزار، 1 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 2 3 4 لاکھ لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی بڑی جمعیت کو آپ خطاب کریں گے اور 4-5% لوگوں نے بھی اگر آپ کی بات مان لی، تو بھائی آپ کے جلوس سے واقعی میں بہت بڑا فرق نمایاں ہوا، بہت بڑا۔ اس لیے اگر یہ ہو جائے نا تو یہ بہت بڑھیا ایک اسٹیپ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ علماء کرام کو اور ذمہ دار کمیٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو عہدے دار ہوتے ہیں، جو با اثر لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آگے بڑھ چڑھ کر کے اگلے ربیع الاول شریف سے پہلے اپنی کوئی میٹنگ ارینج کر کے اس میں اس طرح کی چیزیں پر ضرور ایک گفتگو، ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے فیوچر کے اندر یہ ہمارا جو جلوس ہے بہترین رزلٹ ہمارے سامنے اس کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔